آج جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی قرآن پاک کے حوالے سے ہوگی۔ قرآن پاک اللہ کی بڑی مقدس پاک کتاب ہے، لائے کتاب ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قرآن پاک کو بڑی محبت اور بڑے خلوص سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک اللہ کی بڑی اہم کتاب ہے، تو جو کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ نور نہیں آتا وہ قرآن پاک پڑھے، اللہ ان کے چہرے کو نور سے تر کر دیتا ہے۔ اور قرآن جو پڑھتا ہے، جو اس کی تلاوتیں کرتا ہے، جب وہ دنیا سے اٹھتا ہے اس کے قبر کے جانے سے پہلے قرآن سفارش کرتا ہے۔ اگر جس ہاتھ کے ساتھ نیکی کی ہوگی وہ ہاتھ سفارش کرے گا، جس آنکھ کے ساتھ اچھائی دیکھی ہوگی اچھائی سفارش کرے گی۔ ہر چیز جسم کے انسان کے اعضاء ہیں جو وہ سفارش کریں گے انسان کی، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والا کبھی بھی کسارے میں نہیں رہتا۔ قرآن کی تلاوتیں گھر میں بھی کرتے رہنا، شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان تب بھاگتا ہے جب قرآن کی تلاوتیں گھروں میں اونچی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں کی کیفیت یہ آ چکی ہے کہ قرآن سالوں تک گھروں میں پڑھا رہتا ہے مگر ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم معاملات اور پریشانیوں میں جب جاتے ہیں تو ہمارے خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس پریشانیوں میں ہیں، ہم کس امتحان میں ہیں، مگر پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم نے کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہے۔ غلطی کتائی یہی ہو گئی ہے، تو نے قرآن چھوڑ دیا، تو نے نماز چھوڑ دی، تو نے رب کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا، پھر تیرے ہی نقصان ہوئے۔ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ میرے سامنے آیا، ایک مسجد بڑھ رہی تھی تو وہاں کا ایک امام رکھا گیا۔ امام کو بڑی عزت اور پروٹوکول سے اس محلے میں رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد جب رکھا گیا تو ماں مسجد نماز پڑھاتا تھا، اس کے ساتھ ایک اذان مقتدی صاحب دیا گیا، تو اس اذان جو مقتدی تھا وہ اذان دیتا تھا ہر دن۔ تو ایک دفعہ رمضان، سال کے بعد رمضان کے مگر روزے کا ٹائم آ گیا، جو رمضان کا ٹائم آیا، روزے شروع ہو گئے، اور روزے رکھتے رکھتے آخری 2 روزے کے بعد مقتدی نے امام صاحب کو روزے کا ٹائم دے دیا کہ آپ میرے گھر آ کے روزہ رکھیں۔